الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ و محبوبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے حضرات باواز بلندوشی پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عیدہ یاسین جمعۃ المبارک جس نے اندر میں اور تسی حاضر ہاں، اللہ کریم دی پاک بارگاہ چ دعا ہے مالک و خالق کائنات ساڈے سارے دا مل بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ چ قبول اور منظور فرمائے۔ سورۃ البقرہ دی آیہ مبارکہ 177 نمبر آج دی تفسیر دا تیسرا جمعۃ المبارک ہے۔ پچھلے جمعے دا خلاصہ یا آیہ مقصہ دا خلاصہ 2 منٹاں چے احباب دے سامنے پیش کرنا۔ عیسائی اور یہودی مشرق اور مغرب وال منہ کرنا انہوں ہی نیکی سمجھدے سن اور اونا دی ایک خوش فہمی سی کہ جیڑا بندہ مشرق اور مغرب وال منہ کر کے نماز پڑھ لے اللہ او دے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو اللہ کریم نے اونا دی ایک غلط فہمی دور فرمائی، فرمایا نیکی صرف اس چیز دا نام نہیں ہے کہ تہاڈا منہ مشرق وال ہے یا مغرب وال ہے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ کہ تسی اللہ تے ایمان لے کے آؤ۔ نیکی نام ہے اللہ تے ایمان لے کے آن دا۔ بڑے سمجھدار اور دانا بندے بیٹھے ہو،
اسی ایک رب تے ایمان لے کے آئے، اج معاذ اللہ دی ذات نو مشکوک بنا دیتا گیا، لوگ رب دی ذات دا انکار کرن لگ پے۔ یہ فتنہ کو اج دا نہیں ہے، بلکہ اگر دور تابعین ویکھیا جائے یہ فتنہ ادوں بھی سر اٹھا رہا سی کہ اللہ دا وجود کوئی نہیں۔ یاد رکھ لو توحید دے اتے ایمان رکھنا، توحید کی ہے کہ ایک اللہ دی وحدانیت نو تسلیم کرنا، یہ توحید کہلاندا ہے۔ الوہیت دیاں دو قسماں، ایک ہے واجب الوجود ہونا اور دوسری ہے مستحق عبادت ہونا۔ واجب الوجود صرف رب کائنات دی ذات ہے، رب تو علاوہ کوئی واجب الوجود نہیں، رب تو علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں۔ اللہ ازلی ہے اور ابدی ہے، رب تو علاوہ کوئی ازلی نہیں اور کوئی ابدی نہیں۔ جیڑی شے کدی ہووے تے کدی نہ ہووے او ہستی رب نہیں ہو سکتی۔ رب دی شان بھی اسی طرح ہولی ہولی سبحان اللہ کہہ کے سنو گے۔ ایک ہندا ممکن، یعنی ایک وقت چے میں ہے تسی سارے ہے جے، لیکن ایک وقت آئے گا جدوں نہ میں ہونا ہے تے نہ تسی ہونا ہے، لہذا اسی ازلی بھی نہیں اور ابدی بھی نہیں۔ جیڑی ذات ہمیشہ تو ہے اور ہمیشہ رہن والی ہے وہ صرف ساڈے پروردگار دی ذات ہے۔ اور کیا رب ہے؟ اے زمین دا بچھونا، سورج دا چلنا، رات نو ستاریاں دا نکلنا، چند دا ایک خاص وقت چ نکلنا اور پھر غروب ہو جانا، یہ ساریاں چیزاں ایک توازن نال قائم اور دائم نے۔ یہ ساریاں چیزاں دس رہی ہیں کہ اے جڑا نظام پہ چلتا ہے کوئی ذات ایسی ہے جیڑی اس نظام نو چلا رہی ہے، اسے ذات نو خالق کہندن، اسے ذات نو اللہ کہندن۔ اگر خدا دو ہوندے تو اے نظام پھر بھی چل سکتا۔ ایک کہندا میں سورج مشرق چوں نکالاں گا، دوسرا کہندا نہیں میں مغرب چوں نکالاں گا، تو کائنات دا نظام درم برم ہو جاندا۔ اے نظام دا دستہ چلنا دست ہے، اینو چلان والا ایک ہی ہے، اینو چلان والا ساڈا پروردگار ہے۔ ایدے تو علاوہ فطرت بھی اس گل دی گواہی دیندی ہے کہ ساڈا رب ایک ہی ہے، کیونکہ انسان جدوں مصیبت چ ہوندا ہے
بندے دی فطرت پکار دیے بھی کوئی ایسی ہستی ہے جیڑی مینوں اس مصیبت چو کڈ سکتی ہے، او جیڑی ذات مصیبت چو کڈ دیے او ہستی ساڈے رب دی ہستی ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام دے غلام بیٹھے جے، کوئی انسان اس نظام دا خالق نہیں ہو سکتا۔ اے جڑا نظام چل رہا ہے اے دا خالق کوئی انسان نہیں ہو سکتا، کوئی پرند کوئی چرند، وہ خالق نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ بھائی ساڈے سامنے اے زندہ پھردا ہے، ساڈے سامنے مر جائے گا۔ ساڈے سامنے بڑے بڑے دریا بنے، بالآخر ختم ہو گئے۔ اتنا بڑا راوی ہے تو مختصر ہو گیا، تو نتیجہ نکلیا کہ یہ چیزاں ساڈے سامنے بنیاں اور ساڈے سامنے فنا ہو گئیاں۔ چاند سورج اور ستارے بھی خالق نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس وجہ تو کہ یہ ایک نظام دے تحت چل رہے ہیں، اور ایک نظام دے تحت یہ ڈب جاندے ہیں۔ یہی گل جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمایا سی، جیڑا ڈب جائے وہ رب کدے نہیں ہو سکتا۔ بھائی جیڑا ڈوب جائے وہ رب کدے نہیں ہو سکتا۔ امام الانبیاء علیہ السلام دے غلام بیٹھی ہو، کائنات دا اے سلسلہ بھی او دے ہون دی دلیل ہے، کائنات دا اے سلسلہ بھی او دی پہچان دا ایک ذریعہ ہے۔ جنوں اسی اپنا پروردگار مننے ہیں، اس ہستی دا ذاتی نام ہے اللہ۔ کی نام ہے؟ اللہ۔ مٹھے جملے تے سبحان اللہ سننی ہے، اللہ دی الف نالوں لا دیو تے رہ جاندہ ہے للہ۔ الف لا دیو تے رہ جاندہ ہے للہ۔ اے للہ بھی او دی ذات دا ہی پتا ہے۔ اچھا جے للہ تو پہلی لام لا دیو مگر رہ جاندہ ہے لاہو، اے لاہو بھی او دا ہی پتا دے رہا ہے۔ اگر دوسری لام بھی لا دیو تو پھر رہ جائے گا ہو، تے ہو بھی او دی ذات دا ہی پتا دے رہا ہے۔ توجہ ہے؟ اگر الف لا دیو تے للہ بچدا ہے، لام لا دیو تے لاہو بچدا ہے، لاہو وچوں لام لا دیو تے ہو بچدا ہے۔ اے ساریاں او دیاں ہی مثال دے دینا بھی اگر بندہ کہے لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، اے دے چے اللہ دا نام بھی نہیں آیا، لیکن ہر بندہ کہندا ہے لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہو سوائے اس کے۔ لا الہ الا ہو کہیے تے تاں بھی اشارہ او دے والے۔ اگلا جملہ انشاءاللہ تینوں سبحان اللہ کہنے تے مجبور کر دے گا، اور انشاءاللہ تینوں اپنے رب دی عظمت تے ناز ہوئے گا کہ ساڈا رب کیسا عظمت والا ہے۔ فرمایا جس طرح رب اپنے ہون وچ لفظاں دا محتاج نہیں، اسی طرح اپنی عظمت وچ بھی کسے دا محتاج نہیں۔ یہ تار دے نال ہی کھیڈن لگ پیندے سارے، آؤ کہ تھوڑے جے سائڈ تے ہو کے بیٹھ جا کرو تاکہ تار والا سسٹم نہ خراب ہو جائے۔ یہ خراب ہو جائے تے اے نہیں مینوں ٹکن دیندا جڑا سامنے بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ کہو یار ذرا اونچی آواز نال۔ امام الانبیاء علیہ السلام دے غلام اور نوکر بیٹھے جے، توجہ کرنا۔ جس طرح رب اپنے نام واسطے
حرفاں دا محتاج نہیں، اسی طرح او دی ذات بھی کسے دی محتاج نہیں۔ اللہ دیاں بے شمار صفتاں نے اور ساریاں صفتاں علیحدہ علیحدہ نے، مگر اللہ آکھیے تے ساریاں صفتاں وچ آ جاندیاں نے۔ اللہ نو رحمان آکھیں تے او دی صفت ہے، اللہ نو رحیم آکھیں او دی صفت ہے، اللہ نو قہار آکھیں تے او دی صفت ہے، لیکن جے اللہ نو کلا اللہ کہہ دیں او دے چے رحمان بھی آ جاندا ہے تے رحیم بھی آ جاندا ہے۔ اللہ کہنا اللہ دیاں ساریاں صفتاں او دے وچ آ جاندیاں نے۔ اور یاد رکھ لو مسلمان ہون واسطے اللہ نو مننا ضروری ہے۔ کنوں مننا ضروری ہے؟ اللہ نو مننا ضروری ہے۔ اور یاد رکھ لو کہ اللہ دیاں ساریاں صفتاں ازلی بھی نے تے ابدی بھی نے، اور او دیاں صفتاں بھی او دے ہون دا اشارہ کر دیاں۔ اللہ دیاں صفتاں بھی اللہ دے ہون دا اشارہ کر دیاں۔ آؤ مثال سمجھو، اللہ رحمان بھی ہے اور اللہ رحیم بھی ہے۔ اللہ رحمان بھی ہے اور اللہ رحیم بھی ہے۔ رحمان دا معنی اے وے ساریاں تے عام رحم کرنا والا۔ رحمان دا معنی کیے ساریاں تے عام رحم کرنا والا، اور رحیم دا معنی اے خاصاں تے رحم کرنا والا۔ رحمان دا معنی ہر ایک تے رحم کرنا والا، لیکن رحیم دا معنی کچھ خاصاں تے رحم کرنا والا۔ مثال سمجھا جے مفتی احمد یار خان ایمی گجراتی آندن آ جڑا سورج پہ چمکدا ہے نا، اے سارے واسطے اللہ دی رحمت دا سبب ہے۔ بھئی سورج دی تپش، سورج دی روشنی کافر نو بھی مل رہی ہے تو مسلمان نو بھی مل رہی ہے، لہذا اس سورج دی روشنی ساریاں واسطے اے او دی رحمان دی صفت دا ظہور ہے، لیکن اللہ نے نبوت تے ولایت ہر ایک نو نہیں دیتی۔ اللہ نے نبوت اور رسالت ہر ایک نو نہیں دیتی، فرمایا اے دے چ او دی رحیم ہون دی جڑی صفت ہے او جلوہ گر ہے۔ اور امام الانبیاء علیہ السلام دے نوکر بیٹھے جے، آپ نے فرمایا سنو دنیا چ اللہ سارے نو اپنی رحمت نال نوازتا ہے، اے او دی صفت رحمان دی جلوہ گری ہے، لیکن حشر دے میدان چ جنت صرف مصطفیٰ دے نوکراں نو لبنی ہے۔ فرمایا اے اللہ دی صفت رحیم دی جلوہ گری ہے۔ اور یاد رکھ لو اللہ دی کسے مخلوق دی بھی تعریف کرو گے تے تعریف در اصل ساڈے رب دی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ کہہ سکتے تے اونچی آکھو ذرا سبحان اللہ۔ جس طرح مکان دی تعریف در اصل کاریگر دی تعریف ہے، سمجھ گئے ہو کہ نہیں؟ جس طرح مکان دی تعریف کاریگر دی تعریف ہے، اسی طرح اللہ دی بنائی ہوئی کسی بھی مخلوق دی تعریف دراصل اللہ دی تعریف ہے۔ جے آنکھیں مسجد بڑی سونی ہے یہ بھی اللہ دی تعریف ہے، اگر آنکھیں گڈی بڑی سونی ہے اللہ دی تعریف ہے، اگر کائنات دی کسی بھی شے دی تعریف کریں دراصل اے ساڈے رب العالمین دی تعریف ہے۔ اور ایک جملہ جڑا مفتی احمد یار خان ایمی گجراتی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے، آپ فرماندے یارو او تو مصطفیٰ دی عظمت بیان کر، اے مصطفیٰ دی عظمت بھی دراصل رحمان دی تعریف ہے۔ اسے واسطے بریلی والے پیرا کیا سی ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ یہ خیر حق نہیں کنجی شکر کی ہے، واللہ یہ خیر حق نہیں کنجی شکر کی ہے۔ مفتی احمد یار خان ایمی گجراتی رحمت اللہ علیہ ایک مثال دیتی، آپ نے فرمایا اوپر آسمان چمک رہا ہے، اوپر سورج چمک رہا ہے،
کوئی بندہ دھوپ چ آئینہ رکھ دے، شیشہ رکھ دے، اس شیشے دی روشنی کوٹڑی چ پے نے رنگ برنگے شیشے، جدوں او دی روشنی اس شیشے دی روشنی کوٹڑی چ آئے گی تے شیشیاں تے پے گی، تے کوٹڑی تے پے سارے شیشے چمکن لگ پین گے تے بندہ دیکھ کے آکھے گا بھی بڑے سونے شیشے چمک دین۔ آپ نے فرمایا سن اے شیشے چمکن چے اس شیشے دے محتاج، او شیشہ سورج دا محتاج۔ توجہ ہے بھائی تہاڈی؟ کہندے نے او جڑی کوٹڑی چ چمک رہے نے نا شیشے، او چمکن چ اس آئینے دے محتاج، او آئینہ چمکن چ اس سورج دا محتاج۔ فرمایا سورج اللہ ہے، یعنی اللہ خود نور ہے، تے آئینہ جمال مصطفیٰ ہے، تے کملی والے دا نور جب اس جہان دی کوٹڑی تے پیا، کوئی داتا بن کے چمک دیا، کوئی خواجہ بن گیا۔ واہ صدقے تہاڈی سبحان اللہ۔ آندے سورج کی مثال اللہ دا نور ہے اور آئینہ جمال مصطفیٰ ہے۔ جدوں اس آئینے دیاں شواواں پیاں نہ کمرے چے، او بولو پتہ لگیا اندر والا باہر والے دے چمکن دی وجہ نال اور باہر والا سورج دی وجہ نال۔ فرمایا نتیجہ نکلیا ساری کائنات اے مصطفیٰ دے آئینے نال چمکی گے اور مصطفیٰ جان رحمت اپنے رب دے نور نال چمکے۔ اس واسطے حضور نے فرمایا میں اللہ دے نور وچوں آں تے باقی ساری مخلوق میرے نور وچوں ہے۔ میں اللہ دے نور وچوں اور باقی ساری میرے نور وچوں۔ نتیجہ نکل آیا اگر تعریف کوٹھڑی دی ہوئے تو کوٹھڑی دی تعریف نہیں بلکہ اس آئینے دی تعریف ہے، آئینے دی تعریف اصلوں دی تعریف نہیں، سورج دی تعریف ہے۔ اسی طرح داتا صاحب دی تعریف داتا صاحب دی نہیں بلکہ مصطفیٰ دے رخ زیبا جو جڑا نور انہاں نوں ملیا ہے وہ دی تعریف ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت دی تعریف بھی دراصل اللہ دی تعریف ہے، کیونکہ مصطفیٰ نو جتنے کمالات ملے وہ اللہ نے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ کو ذرا اونچی آواز میں حضرات توجہ کرنا۔ اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، اور ساریاں تعریفاں او دے واسطے۔ یہ تو بعد اگلا جملہ جدے تو میں کنڈی پانی ہے وہ رب العالمین بھی ہے۔ اللہ کیجئے اور بولو اللہ کیجئے۔ اللہ رب العالمین بھی ہے، او دا پالنا بھی او دے ہون دی دلیل ہے، او دا پالنا بھی او دے ہون دی دلیل ہے۔ مفتی صاحب نے ایک بڑی سونی گل لکھی، وہ نہ کیا اللہ رب، رب آندے نے پالن والے نو۔ کہندے کوئی بندہ چلا گیا نا کسی کول، کسی دروازے تے دروازہ بہت بڑا سی، انہیں جا کے بوہا کھڑکایا تے کسی کول او گھر والے کو منگی خیرات، انہیں ہمیں تھوڑے جے پیسے دیتے، منگی خیرات تے ملے تھوڑے پیسے، وہ گھر گیا تے کباڑا لے آیا، گھر گیا تے کباڑا لے آیا، وہ کباڑا لے کے تے دروازہ مار پٹن لگ پیا۔ وہ مالک اندروں باہر نکلیا، انہیں آکھیا وہ گل سن، ایک تے تینوں خیرات دتی گئی تے اتوں کباڑا لے کے تے میرا بوا پیا پڑنا ہے۔ انہیں آکھیا گل سن، یا تے دروازہ چھوٹا کر لے تے یا خیرات وٹی کر لے۔ اور یا تے دروازہ چھوٹا کر لے نہیں تے خیرات وڈی کر لے۔ مفتی یابد یار خانیمی اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، فرمایا اسی بھی یہ کہنے ہیں مولا تیری رحمت دا دروازہ کوئی چھوٹا دروازہ نہیں ہے،
اللہ تیری رحمت کا دروازہ کوئی چھوٹا دروازہ نہیں ہے مولا اسی تیری بارگاہ چ اس واسطے حاضر ہونے ہاں کہ تیرا نام بھی بڑا ہے تیرا ذکر بھی بڑا ہے تیری بارگاہ بھی بڑی ہے اللہ سانو ساڈے لائق عطا نہ کر بلکہ اپنی شان دے لائق عطا فرمایا تیری غفاری ہے ساڈی گناہگاری فرمایا تیری غفاری ساڈی گناہگاری تو زیادہ بڑی ہے مولا سانو ساڈے مطابق عطا نہ فرما بلکہ اپنے رب ہون دی نسبت نال عطا فرما بولو ذرا سبحان اللہ فرمایا اسی واسطے تے اعلی حضرت نے کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما تو رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے تو رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے اللہ دی شان ہے وے اللہ رب العالمین ہے اللہ جہان نو پالن والا اچھیا خدا سبحان اللہ اللہ جہان نو پالن والا ہے حضرات میں کیا مولا ماں باپ بھی پالتے نے اللہ تو بھی پالن والا ہے فرمایا ماں باپ نے تینوں کدوں پالیا جدوں تو وجود چ آیا ہے جدوں تیرا جسم بن گیا تو ماں دے شکم چوں باہر آیا ہے او تینوں ماں نے پالیا ہے رب نے تینوں کدوں پالیا ہے فرمایا تو جدوں باپ دی پشت جیسا او تو تینوں رب نے پالیا ہے فرمایا جدوں ماں دے رحم چ آیا ہے اللہ تینوں ادوں بھی پالیا ہے یا اللہ جڑا تیری عظمت سن کے سبحان اللہ آکے او دی دنیا بھی چنگی ہو جائے او دی آخرت بھی چنگی ہو جائے اللہ نے بندے نو کتھے کتھے پالیا ہے بندہ باپ دی پشت اندر سی اللہ تاں بھی پالیا ہے او توجہ ہے نا بندہ آیا ماں دے رحم چ اے خون سی اللہ ادوں بھی پالیا ہے اے لوتھڑا بن گیا اللہ ادوں بھی پالیا ہے اے تے عذاب بن گئے ماں دے پیٹ چ اللہ ادوں بھی پالیا ہے جدوں عذاب بن کے رب ادوں بھی پالیا ہے اے جدوں روح پہ گئی ہے اللہ ادوں بھی پالیا ہے حضرات جدوں اے دنیا چ آیا ہے جدوں دنیا تے بندہ آیا ہے اللہ نے ماں دی چھاتی چ دو دودھ دیاں نہراں جاری کر چھڑیاں نے اے تے دند بھی کوئی نہیں اے غذا بڑی کھا نہیں سکدا اے سخت غذا کھا نہیں سکدا حضرات توجہ کریا تے ماں نے بچے نو دودھ پلایا ہے ماں بچے نو دودھ پلا کے فارغ ہو گئی ہے حضرات اگلے جملے تے انشاءاللہ اے تیری زبان چوں دی عظمت سے سبحان اللہ نکلے گا حضرات غور کریا جے ماں بچے نو دودھ پلا کے فارغ ہو گئی ہے حضرات توجہ کریا جے ہضم کلے کرایا ہے توجہ ہے نا ماں نے بچے نو دودھ پلایا ہے اگوں ہضم کنے کروایا ہے حضرات بچے دا قد کنے ودایا ہے بچے دے پلن وچ بچے دے بدن چ نہ ماں دا کوئی تعلق نہ باپ دا کوئی تعلق حضرات بچہ 2 سال دا ہو گیا ہے ماں دا دودھ بھی چھٹ گیا ہے حضرات دا قد بھی بڑھتا رہا او دا قد بھی بڑھتا گیا جویں جویں میرا قد بڑھتا گیا ماں باپ دی پرورش بھی مکتی گئی بچہ قد چ بڑا ہویا ماں باپ دی پرورش مکتی گئی پھر ایسا ٹائم آیا جدوں میں جوان ہو گیا تسی جوان ہو کے ماں باپ بڈھے ہو گئے او جڑے تینوں پالن والے سن او تیرے محتاج ہو گئے لیکن میں قربان جاواں رب العالمین تو جن نے جوانی چ بھی پالیا ہے جن نے بڑھاپے وچ بھی پالیا ہے میں قربان جاواں اپنے رب تو جن نے جوانی چ بھی پالیا ہے جن نے بڑھاپے چ بھی پالیا ہے تے پالن دا معاوضہ بھی کوئی نہیں منگیا پالن دا معاوضہ بھی کوئی نہیں منگیا پتہ لگیا
کیا جنوں رب العالمین کہندے نے جڑا رب العالمین کہن دا مستحق ہے وہ صرف تیرا تے میرا پروردگار ہے وہ ساڈا رب رحمان ہے حضرات ہن غور کریا جے دنیا دار گل کرے تے غلط ہو سکدی ہے میں نہیں کہندا تو بھی جاننا ہے جدوں اللہ نے چاہیا تو زہر تے چھا اللہ تیرا زہر بھی پل آئے اللہ تیرا باطل بھی پل آئے اللہ تیری جان نو بھی پل آئے اللہ تیرے ایمان نو بھی پل آئے حضرات توجہ کریا جے رب نے کیسا تینوں پل آئے اونے کان دی ہڈی جو تینوں سنوایا ہے اکھ دی چربی جو تینوں وکھایا ہے زبان دے گوشت چوں رب نے تینوں بلوایا ہے میں کیا انہیں کان دی ہڈی نال تینوں سنوایا سبحان اللہ کہہ سکتے تو جی آکو انہیں کان دی ہڈی نال تینوں سنوایا چربی دی اکھ نال تینوں دکھایا حضرات گوشت دی زبان چو تینوں بلوایا ہے پھر تیرے واسطے پھل بھی بنائے دانے بھی بنائے حضرات رب نے تینوں بھی پل لیا ہے رب نے جانورانوں بھی پل لیا ہے رب نے پرندیاں بھی پل لیا ہے او جڑے پرندے کمان جو کہ نہیں سن اللہ انہاں تے طاقت ایسی رکھی ہے فرمایا حرکت دی طاقت رکھی ہے اے صبح خالی پیٹ نکلے رب نے کسان کو ہل بھی چلوایا ہے اور دانا بھی پوایا ہے دانا پوایا انہیں کسان کو کھانا کھوایا پرندیاں فرمایا سویرے خالی پیٹ نکل دین تے جدوں شامی گھر آن آپ بھی رجے ہوندے نے تے نیانے بھی رجا چھڑ دین بولو تو صحیح فرمایا اسی انسان نو بنایا اللہ دا اسی انسان نو بنایا سبحان اللہ کہہ سکتے تو چی آپ کو سبحان اللہ تھوڑا جا میرے تو ادوان سے توجہ ہے نا غزالی کے جملے دے لجپان نبی علیہ السلام دے غلام بیٹھے دے اللہ نے انسان نو جو طاقت عطا کیتیاں کمان دی طاقت بھی دیتی ہے اللہ نے انہوں حرکت دی طاقت بھی دیتی ہے انسان نو آکھیا فرمایا حل تو چلا دے اوے بیج تو پا دے اسی تو پنال تیری امداد بھی کرا گے اسی بارش برسا کے تیرے واسطے کھان دا اہتمام بھی فرماواں گے پتہ لگیا انسان نے کیتی ہے کوشش اور پیچھے رزق اللہ نے رکھیا ہے آج چھجا پہ گئیاں نے بادشاہ پہ گئیاں نے لوکیاں دے غزالی صاحب دعا کرو آج دیکھو کڑکا تباہ ہو گئیاں نے میں کیا جن نے پیدا کیتا ہے انشاءاللہ انہیں کھان دا بندوبست بھی کرنا ہے انہیں پین دا بندوبست بھی کرنا ہے اور چاہے تے ٹکے ہوئے سٹیاں وچوں پچھلے سال نالوں زیادہ چار بنا دے رہے حضرات میں قربان جاواں ماں باپ پال دینے اپنی اولاد نو کسے لالچ دی وجہ تو اللہ کسے نو پال دے لالچ دی وجہ تو نہیں پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے جدو انسان کسے نو پالے جدو انسان کسے نو دکان تے ملازم رکھے کاروبار سے کٹا پہ جائے او ملازم کٹا دیندا ہے لیکن رب دے خزانیاں سے کمی کوئی نہیں اللہ کہندا ہے میں ساری کائنات نو کھلاندا رہاں فرمایا اتنی کمی بھی میرے خزانیاں سے نہیں آن لگی اتنی کمی بھی میرے خزانیاں سے نہیں آن لگی فرمایا جویں سمندر چو ایک چڑیا چونچ پڑ لے اسے واسطے تے غزالی آتا ہے جیڑا رب العالمین کہلان دا حقدار ہے او فقط ساڈا پروردگار ہے صرف رب العالمین ہے اسے واسطے تے غزالی پورے پنجاب سے جا کے آندا ہے پتہ رب کون ہے چاند تاروں میں تو ریگزاروں میں تو چاند تاروں میں تو تسی اوتھے جا کے اوہدے نیڑے بیٹھو جے نہ ہویا پھر رولا پہ جائے گا ہاتھ کھڑا کر کے آکھو چاند تاروں میں تو چاند تاروں میں تو اللہ دی توحید کا اعلان کرے گا انشاءاللہ تیری دنیا بھی چنگی ہو جائے گی تیری آخرت بھی چنگی ہو جائے گی رل کے کہہ لو چاند تاروں میں تو ماشاءاللہ سونے کپڑے پائی نے ہاتھ کھڑے نہیں کیتے بندہ پڑھائی نے اس پائی نے بھی ہاتھ کھڑے نہیں کیتے اس چھوٹے بچے نے بھی ہاتھ کھڑے نہیں کیتے
اللہ دی توحید دا اعلان ہو رہا ہے انشاءاللہ کل قیامت والے دن اللہ دی توحید دا ذکر بلند کرے گا اللہ دی قسمیں دی توحید دے ذکر دا مل پہ جائے گا ہاتھ کھڑا کر کے کہنا چاند تاروں میں تو چاند تاروں میں تو ریگزاروں میں تو جس نے تیری حقیقت کو پایا کس نے تیری حقیقت کو پایا تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا خشک مٹی سے سبزہ نکالا جڑا اللہ دی توحید سن لیا ذرا ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ یا کہ تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا خشک مٹی سے سبزہ نکالا تیرا پایا کسی نے نہ پایا تجھ کو حمد ہے میرے خدایا ہن ایک باری ہاتھ کھڑا کر کے کہہ لو چاند تاروں میں تو چاند تاروں میں تو ریگزاروں میں تو اس نے تیری حقیقت کو پایا تجھ کو حمد ہے میرے خدایا حضرات توجہ کرے آجے اللہ رب العالمین نے اچھیا خودرا سبحان اللہ اللہ رب العالمین نے انہیں باپ دی پشت جے بھی پا لیا ہے انہیں ماں دے رحم جے بھی پا لیا ہے اللہ دی قسمیں جدو تو کھان جو کا نہیں سا انہیں ماں دے سینے جدو دودھ دیا نہرا جاری کر چھڑیاں نے جدو تو جوان ہویا تیرے کھان واسطے پھل بنائے اللہ تیرے کھان واسطے انار بنائے اللہ تیرے کھان واسطے کائنات دیا نعمتاں بنائیاں نے اگلے جملے تے سبحان اللہ دا طلبگار میں کیا با مال کا تیری کاریگری تو صدقے جاواں ہاتھ اپنی جگہ تے رکھی ہے کن اپنی جگہ تے رکھی ہے زبان اپنی جگہ تے رکھی ہے مولا پیر اپنی جگہ تے رکھے نے اللہ تیری کاریگری تو صدقے جاواں جن نے اتنا سونا انسان بنا چھڑیا اگلے جملے پہ سبحان اللہ نائی غزالی دا دل ٹوٹ جائے گا ماں باپ نے خاندان پالیا ہے رب نے 18,000 جہان پالیا ہے باپ دی پشت پالن والا رب سبحان اللہ کہنے لال کو بندہ فوت ہو گیا تو جنازہ ہوتا میں آپ پڑھاواں گا باپ دی پشت پالن والا رب ایتھے رہن دینا باپ دی پشت پالن والا رب ماں دے رحم چ پالن والا رب لوٹھڑے نو انسانی شکل دین والا رب روح پان والا رب اللہ کی قسمیں تیرے واسطے کائنات اندر نعمتاں سجان والا رب ماں پالیا ایک خاندانوں باپ پالیا ایک خاندانوں لیکن اللہ نے تینوں پالیا ہے اللہ نے پالیا 18,000 جہانانوں اللہ پالیا 18,000 جہانانوں میرا دل کردہ ایک گل جمعے سے ایک گل عقیدے دی بھی کہہ دیا ماسٹر صاحب ڈاکٹر صاحب توجہ کرے آجے ایک گل عقیدے دی بھی کہہ دیا باپ دی پشت بھی ایک جہان ہے ماں دا رحم بھی ایک جہان ہے اس دنیا تے آنا اے دنیا بھی ایک جہان ہے اے تو زندگی گزار کے جدو قبر سے جانا ہے وہ بھی ایک جہان ہے اگلا جملہ ساتھی صاحب تواڈے واسطے شفیق بھائی ذرا توجہ میرے ال ہے وے حضرات اساں اے دنیا گزار کے جس جہان سے جانا ہے انہوں قبر دا جہان کہندے نے مکیا ملا جی
جدو قبر چ ہے ہی کوئی نہیں رب پالدا کلو ہے خان صاحب توجہ ہے کیوں جی تھوڑی بھی توجہ ہے بھائی آصف صاحب جدو قبر چ ہے ہی کوئی نہیں تو پالدا کنوں ہے آئے صدقے جان وہ جدو مر کے مٹی ہو گئے بچی کوئی شے نہیں تو پالدا کنوں ہے یہ مطلب یہ ہویا کوئی تو ہے نا تو بولو یار بھائی کوئی تو اتنے ہے نا موجود جنہوں رب پال رہا ہے کتنے جہان نے 18,000 عالم سلطان بہو دی زبان چو 18,000 عالم دا ذکر ہویا کرنا لئیے ذرا سبحان اللہ خجر اچھی آواز حضرت سلطان بہو آندے نے آپ فرما دے جے کر دین علم وچ ہوندا سر میں سے کیوں چڑھ دے ہو جے کر دین علم وچ ہوندا سر نے سے کیوں چڑھ دے ہو 18,000 جو عالم ہویا اکے حسین دے مردے ہو میں قربان اولاد بابو سر کہہ لو میں قربان اولاد بابو جڑے سر قربانے کر دے ہو حضرات کیسی کاریگری ہے میرے اللہ دی کیسا پروردگار ہے کیسا پالنا والا تے کیسا مصور ہے حضرات جملہ آکھن دیو اللہ دی قسمیں جس رب نے انسان نو اتنا سونا بنایا ہے ایتھے کئی صورتیں ہو جیاں نے جنوں ویکھیے خدا یاد آ جاندا ہے لجپال نبی دے غلام پوچھیا گیا سونیا اے دسو اللہ والیاں دی نشانی کی ہے فرمایا جنوں ویکھیاں رب یاد آ جائے جنوں ویکھیاں رب یاد آ جائے میں اپنی زندگی کے بہت سارے بندے ایسے ویکھے جنہاں نو ویکھیاں قسم مصطفیٰ دیاں زلفاں دی رب یاد آندا سی حضور لالا دی پیر سید آبد حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نو ویکھیے رب یاد آ جاندا سی میں نہیں کہندا حاجی بشیر صاحب آندے نے علی حسین پاک نو ویکھیے رب یاد آ جاندا سی صوفی غلام حسین نو ویکھیے رب یاد آ جاندا سی سبحان اللہ کہہ سکتے ہو او اے رب العالمین سمندر دیاں مچھلیاں چے ایک دن میں ایک ویکھ رہا سا پتہ نہیں کیڑی مچھلی ہے وہ کہندے پتہ نہیں کنے ٹن گوشت کھاندی ہے ڈیلی انہوں جن نے گوشت پہنچایا انہوں اللہ آندے جے بڑی ہولی سبحان اللہ یار تہاڈی اور جن نے انہوں گوشت پہنچایا نا انہوں اللہ آندے نا اللہ دی توحید بیان کردہ جہاں سبحان اللہ کہیں دے رہو گے میں کیا چھوٹی جی تیری چے 3 کلو دا خربوزہ پیدا ہویا اور دیتے چینی کنے پائی ہے صدقے ساڑی سبحان اللہ بلکہ اگلا جملہ بابا جی سمجھن گے میں کیا چھوٹی جی تیری چے 20 کلو دا دوانا رب نے پیدا کیتا ہے وچ بھی کنے رکھے نے چینی کنے پائی ہے انہوں مٹھا کنے کیتا ہے
ایک ترتیب نال کنے لایا ہے انار دے دانیاں نو ایک ترتیب نال کنے لایا ہے حضرات توجہ کرنا محمد بخش دا شعر پڑھاں گا لیکن پہلے ایک میٹھی گل کرنا چاہنا اللہ کی قسم کھا کے آنا گنا بھی ایسے زمین چو نکلیا کانا بھی ایسے زمین چو نکلیا ہے ایک گلا مٹھا ہے گنا مٹھا کانا پھکا اس گنے نو مٹھا پن کنے دیتا ہے دل کہندا کوئی تا ایسی ہستی ہے وے جنے نو مٹھا برام کیتا ہے جنے دیاں گلیاں بنوائیاں نے جنے ایدیاں گلیاں بنائیاں نے بھئی کوئی ذات ایسی ہے وے میاں محمد بخش نو کسی آکھیا گنا مٹھا کیوں کانا پھکا کیوں اگو میاں محمد بخش بولے آپ فرما دے گنا کانا اکو جیسے کہ تمہیں پیندے رس زمینی ایک پھکا ایک مشری پرے او ایک پھکا ایک مشری پرے تے قدرت نہیں گنے دی کوئی تو ہے نا اگلے جمعے تو لیٹ نہیں ہونا یہ وارنا گے تمہیں حضرت صاحب سبحان اللہ کہو اچھی آواز نال یہ شروع دا پھڑیا منویڑ تک چلنا پہندا مڑ کے توجہ ہے بھائی تھوڑی گنا بھی زمین دی جنس تے کانا بھی زمین دی جنس لیکن او مٹھا تے او پھکا کوئی تا ہے سبحان اللہ تو ہوڑی بھی آکھو گے تو 10 منٹ میں اور پورے کر کے جمعہ مکا ہی لینا جن نے مٹھا پن عطا کیتا انہوں رحمان آندے انہوں اللہ کہیں دے جن نے بغیر سہارے تو آسمان کھلا رہا ہے پتہ نہیں وہ توحید تے بھی سبحان اللہ نہیں یار تمہیں جن نے بغیر سہارے تو آسمان کھلا رہا ہے انہوں اللہ آندے جن نے آج زمین دا بچھونا بچھایا ہے انہوں اللہ آندے آجی صاحب ایک مٹھی گل سنا امام جعفر صادق پاک دا نام تو سنا ہی ہونا تسا ایک گل انہوں نے پچھلے جمعے سنائی سی تو ایک اور سنان لگیا انہوں دا ایک شاگرد سی انہوں کسی نے پوچھیا تسی آندی ہو اللہ ہر شے تے قادر ہے کیا اللہ آنڈے بچ ساری کائنات نو سما سکدا ہے توجہ ہے تہاڈی کیا اللہ آنڈے چ ساری کائنات نو سما سکدا ہے انہیں آکھیا میں جواب صبح دیاں گا تینوں حضرت امام جعفر صادق پاک کو لایا پتہ امام جعفر صادق کون ہے امام زین العابدین دا پوتا جے امام زین العابدین دا پوتا جے حسین دا پڑ پوتا جے آیا تے بڑا پریشان آنکھ لگیا حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے کسے پوچھیا میں کیا صبح جواب دیاں گا مینوں گل دی سمجھ نہیں آئی میں جواب کی دیواں فرمایا سوال کیتا انہیں آکھیا اللہ ساری کائنات نو اس آنڈے چ پا سکدا ہے حضرت امام جعفر صادق پاک فرمایا اس طرح کر ذرا چھت تے چڑھ کے تے سارے پاسے توجہ کر چھت تے چڑھ کے تے سارے پاسے توجہ کر چھت تے چڑھیا چھت اتر کے واپس آیا ہے فرمایا کی ویکھی آئی آکھن لگیا میں مکانات ویکھے میں دکاناں ویکھیاں میں آسمان ویکھیا ہے میں ہر پاسے سجے بھی ویکھیا کھبے بھی ویکھیا اوپر بھی ویکھیا تے زمین تے بھی ویکھیا ہے حضرت
امام جعفر فرمایا ہے انہیں سوال کی کیتا سی کہ انہیں آکھیا سی رب اس کائنات میں ساندے چے پا سکتا ہے فرمایا انہوں جا کے کہہ دیں او جیڑا رب اکھ دی پتلی چے پورا آسمان پا سکتا ہے اے آٹا تے اکھ نالوں زیادہ بڑا ہے ماشاءاللہ سمجھدار بندے بیٹھے فرمایا جیڑا رب اکھ دی نکی جی پتلی چے ایڈا بڑا آسمان سما سکتا ہے سارا مندر سما سکتا ہے اور رب چاہے آسمان کی آٹے وچ سارا کچھ سما سکتا ہے چاند تارا ماشاءاللہ یہ بھی کہنا پینا سارے رل کے پڑھ لو چاند تاروں میں تو رے گزاروں میں تو کس نے تیری حقیقت کو پایا تجھ کو حمد ہے میرے خدایا اور نعرے واسطے بھی منو کو بندہ دے چھڑو چلو حاجی آبا صاحب کدی کدی کوئی دیہاتی ہوئے چٹھا صاحب کو پینڈو ہوئے وہ بھی اس طرح دی گل کر دے کسے پینڈو نو کسے نے پوچھیا اے دس رب تے ہون دی دلیل کی ہے او زمین ول اشارہ کر کے آندا ہے او مینگڑیاں پیاں دستیاں نے ایتھوں اونٹ لنگ کے گیا ہے او مینگڑیاں پیاں دستیاں نے ایتھوں اونٹ لنگ کے گیا ہے او قدمہ دے نشان پہ دستے نے ایتھوں کو بندہ گزر کے گیا ہے او لٹ پہ دستی ہے ایتھوں کھوتا گزر کے گیا گدا گزر کے گیا ہے اگلے جملے پہ سبحان اللہ کیا ہے آتا ہر شے کسے دا پتا دین دیئے تیرا بغیر سہارے تو آسمان کھلوتا ہے رستیاں دی زمین پھیلی ہے سمندر دیاں لہراں پیاں اٹھ دیاں نے اے دس دیاں نے او جویں مینگڑیاں دستیاں نے ایتھوں کوئی لنگ کے گیا ہے آسمان بھی دسدا ہے اینو کسے نے بنایا ہے آسمان دستا ہے زمین دا بچھونا دستا ہے اس زمین نو بھی کسی نے بنایا ہے تے جن نے بنایا انہوں ہی اللہ دے نے چاند تاروں میں تو رے گزاروں میں تو کس نے تیری حقیقت کو پایا تجھ کو حمد ہے میرے خدایا امام شافی کول بندے آ گئے کنے کول حضرت امام شافی پاک کول آکھن لگے رب دے ہون دی کوئی دلیل فرمایا ہے شتوت دا پتہ ویندے ہو ہولی سبحان اللہ تو صدقے جا فرمایا شتوت دا پتہ ویندے ہو انہاں کہا جی ویکھیا فرمایا دی خوشبو ہے رنگ ہے دا اے دی ایک ساخت ہے کنیاں چیزاں ہو گئی تین رنگ خوشبو ساخت فرمایا انہاں دی ساخت کدی بدلی ویکھی کہندا نہیں اے خوشبو دیندا ہے پتہ ہاں اے دا رنگ بھی ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے فرمایا کدی غور کری اے شتوت دا پتہ بھی او دے ہون دی دلیل ہے انہاں کہا جی سانو سمجھ نہیں آئی فرمایا میں سمجھانا آپ نے فرمایا یہ گل سن یہ ذائقہ بھی ہے یہ رنگ بھی ہے یہ ساخت بھی ہے کدی سوچی آئی کہ اگر شتوت دا پتہ بکری کھائے تو دودھ دین دیئے شتوت دا پتہ بکری کھائے تو دودھ دین دیئے
شہد دی مکھی کھائے تے شہد دیندی ہے. پتہ نہیں سبحان اللہ کتے تساں بچا کے کھڑنی ہے. بھئی شہد دی مکھی اینو چوسے تے شہد دیندی ہے. فرمایا ریشم دا کیڑا اینو کھائے تے ریشم کڈدا ہے. اور اگلا جملہ فرمایا اینو کتے کھا لے نا ہرن تے او دی دھنی چوں ناف چوں خوشبودار کستوری نکل دیئے. پتہ لگیا آ جڑیاں وکھریاں طبیعتاں لنگ گئی گل. من لگتا تھوڑے سر میں ریشم دا کیڑا کھائے تے ریشم دے وے, شہد دی مکھی کھائے تے شہد دے وے, بکری کھائے تے دودھ دے وے, ہرن کھائے تے کستوری ارگی خوشبو نکلے. فرمایا یہ دس دیئے اس پتے اندر جنہیں بکریاں تاثیرہ رکھیاں کوئی تو ہے جنہیں یہ بکریاں تاثیرہ رکھیاں. اور توجہ کرنا میں او دیال چلیا جنہوں کشف الغمہ سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آندین. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نو کسی نے پوچھا ابو حنیفہ یہ دسو اللہ ہے بے دلیل کی ہے. فرمایا کبھی کسی نو ویکھیا ہے جڑے ماں باپ ہون انہاں دی خواہش ہوندی ہے منڈا ہوے رب دی دے دے صدقے ماں باپ کی خواہش ہوندی ہے اللہ پتر دے دے, لیکن پیدا لڑکی ہوندی ہے. ماں باپ کی خواہش ہوے لڑکی پیدا ہوے لڑکا پیدا ہو جاتا ہے. فرمایا کوئی تا ہے وے کوئی تی ایسی ذات ہے وے جڑی والدین دی خواہش دی تکمیل چے مانے میں وہ اپنی طاقت دا مظاہرہ کر دیئے. وہ وہی ذات ہے جنہوں اسی اللہ تبارک تعالیٰ کہنے جنہوں اسی اللہ کہنے وہ جیڑا تھی تے پتر پیدا ہون چے مانے ہے کوئی ذات ایسی ہے نا. ان اگلا ایک واقعہ اور سناواں تے انشاءاللہ اندے چ تواڈے کئی سوالاں دے جواب بھی آ جان گے. خلیفہ وقت دے دربار چے کدے دربار چے خلیفہ وقت دے دربار چے ایک دہریہ آیا. دہریہ کہندے اللہ دے وجود دا انکار کرنا والا. انہیں آ کے 4 سوال رکھے. کنے سوال کنے 4. ایک کتاب چ 3 سوال لکھیں اور ایک کتاب چ انہیں 4 سوال رکھے. نمبر 1 اللہ ہے تے نظر کیوں نہیں آندا. نمبر 2 اللہ دا منہ کدھر ہے. نمبر 3 جدوں جن بنیا اگ تو تے اگ وچ جائے گا تے انہوں تکلیف کیسی ہے. بنیا بھی اگ چوں ہے جانا بھی انہیں اگ چ ہے تے انہوں تکلیف کیسی. نمبر 4 اللہ اس ٹائم کی کر رہا ہے. اللہ اس ٹائم کنے سوال ہو گئے. اللہ ہے تو نظر نہیں آتا. نمبر 2 اللہ دا منہ کیڑے پاسے ہے. نمبر 3 چونکہ جن بنیا اگ تو تے جدوں اگ چ جائے گی تو انہوں تکلیف کیسی. نمبر 4 اللہ اس ٹائم کی کام کر رہا ہے. وہ ساڈے ارگے تے چپ کر گئے. کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ نو آکھیا بھی اتھے آ روڑا پیا ہے. امام صاحب اٹھے خلیفے دے دربار چ آئے. فرمایا ادا جواب اساں دینا ہے. توجہ رکھنا دنیا سے نہ دنیا کے امیروں سے بڑا مشکل کام ہے نکلے گا فقیروں سے. توجہ رکھنا دنیا سے نہ
دنیا کے امیروں سے بڑا مشکل کام ہے نکلے گا فقیروں سے۔ بھائی سارے نو سمجھ آ رہی میں کی آخر ہے؟ کوئی گل سجے کھبے نہ ہو جائے۔ امام صاحب پہنچے خلیفے دے دربار چ، فرمایا جواب اسی دینے ہاں۔ انہاں آکھیا ایتھے بڑے بڑے ٹر گئے تے اے منڈا کی کرے گا؟ اے منڈا کی کرے گا؟ ہاں سوال کیے۔ اب لگیا میرا پہلا سوال ہے، فرمایا چپ، پہلے خلیفے نو مخاطب ہوواں گا۔ ایدی کوشش کو کٹاؤ تھوڑی جی۔ پہلے خلیفے نو مخاطب ہوواں گا۔ خلیفہ وقت او بیٹھا سی اونچی جگہ تے، امام صاحب کھڑے سن سامنے، تو فرمایا خلیفہ وقت اے دسو جن نے سوال کرنا ہوئے او استاد ہوندا ہے کہ شاگرد؟ صدقے جائیے بھائی، جن نے سوال کرنا ہوئے او استاد ہوندا ہے کہ شاگرد؟ کیا جی وہ جڑا سوال کرے ہو تے شاگرد ہوندا ہے تے جن نے جواب دینا ہوئے او استاد۔ تے کیا خلیفہ وقت ایک ایسی نا انصافی ہے بھائی جن نے جواب دینا وہ تھلے کھلوتا ہے؟ تے سوال کرنا اتنے بیٹھا، بادشاہ کیا گل ٹھیک ہے چل تھلے اتر۔ امام صاحب نے بٹھایا اس سیٹ تے انہوں کھڑا کر لیا اپنے سامنے۔ ہاں بھائی سوال کیجئے۔ کہنا پہلا سوال ہے اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں ہوندا؟ امام صاحب نے فرمایا اے دس کبھی اس طرح ہویا کہ کوئی بندہ فوت ہونا والا ہوئے تو کول بیٹھا ہوئے؟ آخر لگیا جی بڑی بڑی ہویا۔ فرمایا جدو بندہ مرد ہے وہ تو بچوں کو شہر نکل دیئے کہ نہیں؟ کہتا جی نکل دیئے۔ فرمایا کی نکلتا ہے؟ کہتا روح۔ فرمایا کبھی روح رکھی ہے؟ بھائی تیری بندے کے بچوں نکلے ہو کی ہے؟ کہتا روح۔ فرمایا کبھی روح نظر آئی ہے؟ کہتا نہیں۔ تو امام صاحب فرمان لگے چلے سمجھ نہیں آئی، جس رب کی بنائی ہوئی روح نو دیکھ سکتا اس رب نو کے میں دیکھ سکتا ہے؟ اور جس خالق کی بنائی ہوئی روح تینوں نظر نہیں آئی، اے بنانے والا خالق تینوں کے میں نظر آئے گا؟ او چپ چپ بندہ کدو ہوتا ہے جدو لاجواب ہو جائے۔ ہاں دوسرا سوال کیے۔ اب لگیا اللہ کا منہ کتنے ہے، کدھر ہے؟ میرے امام صاحب فرمایا یہ مسئلہ بھی آپ ہونے حل کر لینا ہے۔ کیا بادشاہ سلامت کوئی کمرہ ہے جتھے نیرا ہوئے؟ انہاں کیا جی ہے، کیا جی آؤ پھر 5-7 بندے اندر چلیے تے ایک موم بتی منگاؤ۔ موم بتی منگائی گئی، نیرے والا کمرہ سی، موم بتی چلائی تے فرمایا 10 اے دا منہ کدھر نو ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سبحان اللہ، بچا کے لے جاؤ۔ ساڈے تے ویسے بھی الزام ہے ہوندا بھی بریلوی توحید بیان نہیں کردے۔ مینوں 3 جمعے ہو گئے نے توحید ہی سنا رہا، کچھ پتہ نہیں کدو بولنا ہے۔ فرمایا اے 10 بھئی اس موم بتی دا منہ کدھر ہے؟ کہندا جی ہر پاسے۔ فرمایا اللہ بھی نور ہے۔ آئے اللہ بھی نور ہے تے اللہ دا جدھر بھی منہ کرو گے تہاڈا اللہ نال ہی سامنا ہے۔ اوے جے موم بتی دی جہت تینوں سمجھ نہیں آئی تے او تے نور والا نور ہے۔ تیسرا سوال کیا ہے؟ اب لگیا تیسرا سوال ہے بھی جدو جن بنیا اگ تو تے جدو اگ چ جائے،
اگ چ جائے تے انہوں تکلیف کا دی امام صاحب نے جیب چ پایا ہاتھ تے کڈیا بٹا تے تھاڑ کر کے متھے تے ماریا او خون نکلیا آخر لگیا بادشاہ سلامت ویکھو انہیں میرے نال کی کیتا ہے فرمایا بادشاہ سلامت میں تیرے سوال دا جواب دیتا ہے اے مٹی تو بنیا سی بٹا تے بھی بنیا مٹی تو مٹی نو وچی تے تکلیف ہوئی ہے کہ نہیں مٹی نو وجی تے تکلیف ہوئی ہے کہ نہیں پتہ لگیا وہ قادر ہے وہ قادر ہے اس واسطے جے مٹی نو مٹی نال تکلیف ہو سکتی ہے تے آپ نو بھی آگ نال تکلیف ہو سکتی ہے آندا جی فرمایا چوتھا سوال میں اس واسطے سوچے آخیا بھی مینوں ਇਹਦਾ جواب بڑا مزیدار لگیا ہاں بھائی چوتھا سوال آخر گیا اللہ نے اللہ کیڑا کام کر رہا ہے اللہ اس ٹائم کیڑا کام پیا کردا ہے امام صاحب نے فرمایا تھوڑی دیر پہلے وہ دودھ پہ بیٹھا سا میں تھلے بیٹھا سا انہیں جڑا تازہ کام کیتا ہے تینوں 17-18 سال دے منڈے کو دلیل کرا چھڈیا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ کو ذرا اچھی آواز نال اس واسطے غزالیاں دا چاند تاروں میں تو بھائی آ شعر ایک بار پڑھ لو تو ایک نکی دی گل ہے تو وہ 2-3 منٹ دی زیادہ نہیں ہاتھ کھڑا کر کے کہہ رہا چاند تاروں میں تو ریگزاروں میں تو کس نے تیری حقیقت کو توحید کا اعلان کرو آپ حسن ذرا مووی تے آئے نہ پتہ لگے کون ہے اللہ کی توحید کا اعلان کرنے والا سارے ڈل کے کہہ لو چاند تاروں میرے واسطے نہیں پڑھنا اس نظریے نال الحمدللہ غزالی عقیدہ توحید بیان کیتا ہے اللہ فرماتا ہے نیکی صرف سیدہ نہ نہیں تیرا منہ مشرق وال ہوے یا مغرب وال بلکہ نیکی یہ من آمن باللہ کہ تو اللہ تے ایمان لے کے آویں اللہ تے ایمان لے کے آویں اسی سارے اللہ تے ایمان لے کے آیا تاں تے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ رہے ہیں چاند تاروں میں تو ماشاءاللہ میرا دل کردا میں ہولی پڑھاوا تہاڈی سنا چاند تاروں ریگزاروں میں تو چاند تاروں میں تو ریگزاروں باہر بندے ہاتھ کھڑا نہیں کیتا میں لگتا ہے پرلی پارٹی نے کیا کھڑا چاند تاروں میں تو ریگزاروں میں تو کس نے تیری حقیقت کو پایا تجھ کو حمد ہے میرے خدایا تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا خشک مٹی سے سبزہ نکالا تیرا پایا کسی نے نہ پایا تجھ کو حمد ہے میرے خدایا کسے آکھیا سی اللہ تو پہلے کی سی اللہ تو پہلے گنتی شنتی بھی ہوندی ہو کہ کوئی نہیں کہنا ہوندی ہے کیا سنا پھر کہنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 انہیں کہا بس اگے نہیں جانا
10 تو پیچھے ٹور واپس کہندا 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 فرمایا ایک تو پیچھے گن آندا ایک تو پیچھے تو کچھ نہیں فرمایا یہ دسنا بھی ایک تو پیچھے کچھ نہیں وہ واجب الوجود ہے وہ کیا ہے اللہ واجب الوجود ہے الوہیت کی دو ہی قسمیں ہیں ایک واجب الوجود ہونا اللہ ازلی ہے ابدی ہے اللہ کے علاوہ کوئی ازلی اور ابدی نہیں ہم ہیں ممکن کبھی نہیں تھے اب ہیں ایک وقت آئے گا نہیں ہوں گے اسی طرح یہ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں ایک وقت میں نہیں تھیں پھر بنی ایک وقت آئے گا یہ نہیں ہوگی تو یہ ہے ممکن جو ممکن ہو وہ رب نہیں ہوتا جو ممکن ہو وہ رب نہیں ہوتا تو رب کی الوہیت دو چیزوں پر ہے ایک واجب الوجود ہونا ازلی اور ابدی نہ فنا نہ موت اس کو کہتے ہیں عقیدہ واجب الوجود اس کے علاوہ دوسرا عقیدہ ہے مستحق کے عبادت ہونا مستحق کے عبادت ہونا الوہیت میں دو ہی چیزیں ہیں توحید نو یاندن اللہ نو واجب الوجود مننا اور اللہ نو مستحق کے عبادت مننا یہ دو ہی چیزیں ہیں اس کے علاوہ باقی سب اس کی صفتیں ہیں رحمان ہونا دی صفتیں رحیم ہونا دی صفتیں قہار ہونا دی صفتیں جبار ہونا دی صفتیں جس طرح اس کی ذات ازلی اور ابدی ہے اسی طرح اس کی صفات بھی ازلی اور ابدی ہیں اس کی ذات جس طرح ازلی اور ابدی ہے اسی طرح اس کی صفات بھی ازلی اور ابدی ہیں ہمارے کچھ دوستوں نے یہ سمجھا کہ شاید مشکل کشا ہونا یہ اللہ کی توحید ہے توحید کبھی بھی عطائی اور مجازی نہیں ہوتی یہ نہیں ہوتا کہ ایک وقت کے لیے تو وہ توحید ہے لیکن کسی ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ کسی اور میں مان لی جائے توحید عطائی مجازی نہیں ہوتی اگر مشکل کشا ہونا ہوتا توحید تو فرشتے کبھی مددگار نہ ہوتے پتہ نہیں میں تو گل سمجھا سکیا کہ نہیں سمجھا سکیا اگر مددگار ہونا یہ الوہیت اور توحید ہوتا تو توحید کبھی بھی عطائی مجازی نہیں ہوتی یہ نہیں کہ وہ ایک وقت میں توحید ہو اور ایک سیکنڈ کے لیے وہ کسی اور میں بھی پائی جائے اس طرح نہیں ہوتا آئی سمجھ کے نہیں تو مددگار ہونا یہ الوہیت نہیں اگر الوہیت ہوتی تو فرشتے کبھی مددگار قرآن کہتا نا فرشتے مددگار بن کے آئے بندے بندیاں دے مددگار نے تو مددگار ہونا یہ الوہیت نہیں ہے مددگار ہونا اس کی صفت ہے اور وہ اپنی صفتوں کا ظہور کبھی کبھی بندوں کو مخصوص وقت کے لیے عطا فرماتا ہے دلیل دے دینا قرآن ہے قرآن کہتا ہے قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اس آیت پر غور کریں گے تو پہلا لفظ رب اللہ کے لیے ہے اور دوسرا لفظ رب ماں باپ کے لیے ہے اللہ کرے میں کو تو سمجھا سکا میں کیا کریں پہلا لفظ رب کس کے لیے اللہ کے لیے اور دوسرا لفظ رب کس کے لیے ماں باپ کے لیے تو اب اس نے اپنی صفت بندوں میں ثابت کی کہ نہیں اللہ کہتا ہے انہو هو السمیع البصیر اللہ وہ ہے جو سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے کہ ساڈے بارے چ کی آندا بندیاں دے بارے چ فرمایا وجعلناہ سمیعا بصیرا ہم نے انسان کو بنایا سننے والا بھی دیکھنے والا بھی تو اپنی صفتوں میں سے بعض صفتوں کا اظہار وہ مخلوق میں کر دیتا ہے داتا اللہ ہی ہے آئی گل سمجھ کے نہیں اچھا یہ اور بات ہے کہ اللہ کے ناموں میں داتا لفظ عربی میں ہے ہی نہیں آئی سمجھ کے نہیں تو اللہ اپنی صفتوں کا اظہار بندوں میں کرتا ہے اب جب وہ ایک لفظ خود پر بھی بولے اور مخلوق پر بھی بولے تو اب اس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی اللہ پالنے والا ہے سارے جہانوں کو
ماں باپ پالتے ہیں صرف اپنی اولاد کو، ہمارا سننا اور دیکھنا ہے محدود، اس کا ہے لا محدود۔ آئی سمجھ کے نہیں؟ لہذا یہ جڑا شرک دا رولا پیندا نا وہ تیسری قسم تے ہی پیندا جی۔ کیڑی قسم تے؟ ہاں اج دے سانو ٹھوک ٹھوک کے مشرک آکھی جاندے ہو۔ تواڈے کہن نال بندہ مشرک تھوڑا ہو چلے۔ تو الوہیت دو چیزیں کیڑی کیڑی بلا؟ واجب الوجود، مستحق عبادت، یہ صرف اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز؟ کسی پیر نو، کسی قبر نو، کسی بابے نو، نہ سلطان باؤ دے دربار تے نہ خواجہ صاحب دے دربار تے نہ کسی پیر صاحب دے دربار تے سجدہ جائز؟ سرکار نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ پچھلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، سجدہ تعظیمی جائز تھا، ہماری شریعت میں یعنی جو رسول اللہ نے ہمیں شریعت عطا فرمائی اس میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ پچھلی امتوں میں جائز تھا، جناب آدم علیہ السلام کو بھی جو سجدہ کیا گیا وہ سجدہ عبادت نہ تھا، کیوں؟ مستحق عبادت صرف اللہ ہے۔ وہ گل تو سمجھ گئے وہ میں کیا وہ سجدہ عبادت نہیں تھا بلکہ وہ سجدہ تعظیم تھا جو اس وقت جائز تھا، یا پچھلی امتوں میں جس طرح یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے، ان کے والد اور والدہ نے سجدہ کیا تو وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، ورنہ سجدہ عبادت ایک سیکنڈ کے لیے بھی کسی کے لیے حلال ہو سکتا۔ سمجھ آگئی گل دی؟ وہ پکی رہو گے ہوں تانوں کو آکے تسی مشرک ہو تو انہوں آکے بھی خسمہ نو کھا۔ ہاں ایک فرق اسی ضرور آکھیا کرنے ہیں کہ اسی حضور نو اللہ دا شریک نہیں مندے، اسی حضور نو اللہ دا حبیب مننے ہیں۔ شریک ہوتا ہے آدھے کا مالک، حبیب ہوتا ہے سارے کا مالک۔ نہیں تو کوجا صاحب بیٹھے نے وکیل نے پوچھو ہر روز عدالتاں چ ہی روڑا پیا ہوندا، چھوٹے بھرا نے بڑے بھرا تے کیس کیتا، بڑے بھرا نے چھوٹے تے کیس کیتا، بھی میرا آدھا حصہ نہیں دیندا۔ شریک جو ہویا پتہ لگیا شریک ہوندا آدھے دا مالک تے حبیب ہوندا ہے سارے دا مالک۔ اعلیٰ حضرت فرمایا تھی میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کیونکہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اے جڑا موضوع ہے من آمن باللہ، نیکی سیادہ نہ آئے کہ تسی اللہ تے ایمان لے آؤ، ایدے تو بعد ہے والیوم الآخر کہ بندہ آخرت تے ایمان لے آئے۔ آیت بہت لمبی ہے تو اگلے جمعے 3 جمعے ہو گئے توحید بیان کر دیں آتے، اگلے جمعے ہوئے گا والیوم الآخر، بندہ اللہ تے بھی ایمان رکھے اور آخرت دے دن تے بھی ایمان رکھے۔ تے بندے دا ایمان آخرت دے دن تے ہوئے تے رشوت نہ لے، بندے دا آخرت دے دن تے ایمان ہوئے تے کسی دا حق نہ کھائے، بندے دا آخرت دے دن تے ایمان ہوئے تے کدی کسی نال ظلم اور زیادتی نہ کرے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے ایہو کو جی ہونا ہے۔ اللہ کریم ساڈی حاضری